اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 ہفتے پہلے ہونے والی جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے معاہدے پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود عمل درآمد جاری ہے اور اسی معاہدے کے تحت کل اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں جبکہ حماس نے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے، جس کے بعد اب تک حماس کی جانب سے 16 اور اسرائیل کی جانب سے 550 فلسطینی قیدی رہا کیے جا چکے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ 1 مارچ کو مکمل ہوگا اور اس دوران حماس مزید 17 اسرائیلیوں اور اسرائیل 1000 سے زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسی معاہدے میں قابض اسرائیلی فوجیوں کا غزہ سے انخلاء بھی شامل ہے، جس کے تحت اسرائیلی فوج نے کل شمالی اور جنوبی غزہ کو تقسیم کرنے والے ملٹری زون نیٹزرم کوریڈور سے بھی انخلاء کر دیا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ان اقدامات کے باوجود جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد خطرے میں دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے حالیہ بیانات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے غزہ پر امریکی قبضے کا متنازع بیان دیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کل ایک انٹرویو میں سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کرنے کی تجویز دی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں، سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ مگر نیتن یاہو کے اس بیان پر سعودی عرب، مصر، اردن سمیت دیگر عرب ممالک نے مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے شدت پسند اور قابض ذہنیت قرار دیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے منگل کو پہلی بار غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور قبضے کے بیان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ وضاحت دی تھی کہ ٹرمپ نے غزہ پر فوج کشی کی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی غزہ کے شہریوں کو مستقل بے دخلی کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ مگر ان وضاحتوں کے باوجود امریکی صدر غزہ پر قبضے کے بیانات دہراتے نظر آ رہے ہیں، جس پر عرب ممالک نے 27 فروری کو مصر میں عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ٹرمپ غزہ کو لے کر جو بیانات دے رہے ہیں وہ نہ صرف امریکی خارجہ پالیسی کے خلاف ہیں بلکہ اسرائیل کی آفیشل پالیسی کے بھی خلاف ہیں۔ مگر اس کے باوجود صدر ٹرمپ کی طرح اسرائیلی کابینہ میں موجود یہودی انتہا پسند گروپس غزہ پر قبضے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیلی سیٹلرز گروپ نے غزہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، مگر 2005 میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرن نے سیاسی، سیکیورٹی، معاشی اور جغرافیائی وجوہات کی بنیاد پر غزہ سے غیر قانونی آبادکاریاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر دنیا نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ اسرائیلی فوج اپنے ہی لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کر غزہ سے باہر نکال رہی تھی۔ مگر 2005 کے بعد بھی غیر قانونی اسرائیلی آبادکار غزہ پر قبضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دسمبر 2023 میں ایک اسرائیلی تعمیراتی کمپنی نے غزہ میں غیر قانونی آبادکاریاں قائم کرنے سے متعلق ایک اشتہار بھی جاری کیا تھا، اور اب ٹرمپ کے متنازع بیانات کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی افواج کو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ غزہ پر قبضے کی خواہش کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ پاناما کینال، گرین لینڈ اور کینیڈا پر بھی قبضے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں، جس پر یورپی ممالک اور امریکہ کے دیرینہ اتحادی ٹرمپ سے پریشان ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کی بات کی تھی تو اس وقت کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان غیر سنجیدہ ہے، جو حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر کل کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بند کمرہ اجلاس میں تصدیق کی کہ ٹرمپ کی یہ دھمکی سنجیدہ ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایسا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ وہ ہمارے وسائل، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے بہت آگاہ ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بہت خواہش مند ہیں۔ یعنی اگر ٹرمپ کینیڈا پر قبضے میں سنجیدہ ہے تو یہ سوچنا ہوگا کہ غزہ پر قبضے کی ان کی خواہش کی سنجیدگی کا کیا عالم ہے۔ اس کے علاوہ 2 روز پہلے ایران پر پابندیاں لگانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات جنوبی افریقہ پر بھی پابندی لگاتے ہوئے اس کی امداد بند کر دی ہے، جس کی وجہ جنوبی افریقہ کی حکومت کی جانب سے سفید فام کسانوں کی زمینوں پر مبینہ قبضے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مگر جنوبی افریقہ نے ٹرمپ کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ان الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔